نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نزول قرآن سے تکمیل قرآن تک کے سلسلے کے چوتھے پارٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح سے سینہ بسینہ محفوظ ہونے کے بعد اور پھر اس کو مختلف طریقوں سے گزارتے ہوئے ایک مستقل کتاب کی شکل دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ یا تو متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سورت لکھی ہوتی تھی اور کسی کے پاس 5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، اور میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر میں آ چکا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، اور ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف
کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادت نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور وہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص آیات لے کر آتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشترکہ طور پر اسے وصول کرتے۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیات اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان کی لکھی ہوئی آیتوں کو ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے سب لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اسی طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کے مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں۔ اس وقت تک اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کے مختلف قراتیں ہیں تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ ہم ان کو مصاحف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کہ کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے گا، تو اسے قریش کی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا، اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان تمام حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات، جسے ہم زیر زبر پیش کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تاکہ اسے متواتر قرأتوں کے ساتھ پڑھایا جا سکے۔ مثلاً یسرہا لکھا تاکہ نشرہا اور ننشزہا دونوں طرح سے پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کے اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو، صرف ایک ہی تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل نسخے 7 تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔